آیت کریمہ سرنامے کے طور پر، عنوان موضوع کے طور پر، موضوع کو آگے چلانے کے طور پر عرض کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو نام سے پکارا، کہیں یا موسیٰ کہہ کر پکارا، کہیں یا یحییٰ کہہ کر پکارا، یا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ ارے میرے محبوب کو اس کی اداؤں سے پکارا یا محبوب کے اوصاف سے پکارا؟ میرے آقا کو پکارا تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، اور یہاں پر حروف ندا سے رب نے آواز دی یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے پیارے۔ علماء بیٹھے ہیں، نبی نبا ان سے ہے، اور یہاں نبیون بر وزن فعیل ان کے اوپر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب وہ کسی کے کہنے میں یا اللہ کا حکم ہو تو خبر دیں۔ فعیل ان کا معنی ہے کہ ہر وقت کام کرنے والا، ہر وقت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اور تھے، یہ امام الانبیاء ہے جو جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، غیب کے دریا بہا دیتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے پیارے۔ تو ابو جہل آتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل تجھے سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ میں اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث مختصر ہے لیکن میں اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو جہل تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سوال کس سے کر رہا ہوں؟ ابو جہل نے کہا کہ سوال کیسا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا، اگر میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں یہ ہے تو مزہ نہیں آئے گا، سوال میں جان بھی نہیں ہوگی، بتانے میں کمال بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ سوال کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تجھے یہ پسند ہو کہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں؟ اتنی ڈھیلی سبحان جنہیں کو کشف دیتے انہیں دی اپنی گال ہے۔ کوئی مٹھے جو کہتے بہرے بابا میں دیکھو پیر منے سا فقیر منے سا، میری مٹھے جو کیا ہے؟ تو او کمال جرا اگر کوئی دسا دے وے تو این دور دے وچ وڈی کرامت ہو سے۔ لیکن سوال میرے آقا نے فرمایا اے ہو سکدے ایکوں استدراج بھی آدن، محنت ریاضت نال ہندو بھی ای مقام تے پجدن۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا آپ دے مقابلے چ ہندو اے تا آپ نے فرمایا تیرا کیا کمال ہے؟ وہ آکھے سی میں ہونے تسا کو چشمہ بڑا تے دکھا دینا۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام کو بھیجا، ونجے کھوتے دا پتر پانی بڑھیا کھڑا ہو سی، یہی کو تو میرے لوٹے بند چا کر۔ انشاءاللہ پیر فقیر جوش نام ہے، ان کو سارا لوٹے بند کر رکھے ہونے۔ او اتھوں آواز دی تو سی میں کو اصلی حالت آنو نے تو میں مرداں۔ یہ جانی واقعہ مشہور ہے انا ساگر دا۔ تو ایمیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جنہ اجودن دے وچ آئے تا آپ نے ایک ہندو کو ڈٹھا جرا جادوگرہ جرا سارے پاک پتن دا اجودن دا کھیر پیوے دا سارے دا۔ آپ جو اندے سامنے آئے آپ نے سارے کو آکیا بابا تسائیں کو کھیر نہ دیجو میں کنے ویجو۔ تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے سامنے جو آیا آپ اپنے نالین کو جتے کو کھڑاویں کو حکم دیتا جو شابش اندی مرمت کرو۔ وہ جتیاں ہوا جو اڑ دیا رہ گیا تے سر تے تاڑ 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 وس دیا رہ گیا۔
تو ایک کرامات جن کچھ کرامات نہیں استدراج ہندو یہودی عیسائی بھی ای مقام کے پہنچ سکتے لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس باب کو بند کر دیا. فرمایا وہ کوئی خبر دے تو یہ کمال حد میں ہے اور جس کی قید میں ہو وہ بند چیز جس کی خبر دلوا دے وہ خبر دلوانے والا محمد مصطفیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو جہل سودا تجھے منظور ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں میرے نزدیک. ہاں تیری مٹھی میں جو بند ہے وہ تجھے بتائے گی کہ میں کون ہوں. عزیزان محترم دو پوائنٹ عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ان پتھروں میں سے وہ بھی قسم ہے پتھروں کی جو دن رات جن کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اللہ پاک نے فرمایا پتھروں کی مثال یہ ہے ہم جو آبشار دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے پانی نکل رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں تمہارے لیے آبشار ہے لیکن اللہ کے حضور یہ پتھر گریہ ازاری کر رہے ہیں. پھر فرمایا ایک تو یہ ہیں جو ہر وقت گریہ ازاری کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پھر ان میں سے وہ ہیں جو پڑے جب ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے اللہ کی محبت عشق کا خوف کا غلبہ طاری ہوتا ہے ان کے سینے پھٹ جاتے ہیں یہ چر جاتے ہیں تو ان کے سینوں سے پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کا پانی نکلتا ہے. پھر فرمایا پھر جن کو یہ کیفیت بھی حاصل نہیں ہوتی ان میں سے پھر وہ ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ان پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہے. ان پتھروں میں وہ ہیں جو رونا نصیب نہیں ہے کبھی کبھی گریہ ازاری بھی نصیب نہیں ہے لیکن پھر بھی جب اللہ کا خوف آتا ہے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں لڑھک جاتے ہیں. تو پتھر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ابو جہل خبردار اب ہوشیار ہو جا. ابو جہل سوچتا ہے کہ جو میری مٹھی میں بند ہے یہ بے جان ہے. پہلی بات جب جان نہیں تو بولنا کیسا؟ جب بولنا ہوگا تو علم کا ہوگا تو بولنا بھی ہوگا. دیکھنے سنانے کے لیے پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری عقل کا ہونا ضروری آنکھ کا ہونا ضروری زندگی میں گواہی دینے کے لیے جسم میں جان کا ہونا ضروری. ارے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تھا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا ہم بچے کے ساتھ کیسے کلام کریں گے جو دودھ پی رہا ہے جھولنے میں ہے لیکن اشارے میں اتنی طاقت تھی ماں کے اشارے میں اتنا پاور تھا. اللہ کی قسم اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول اٹھے. ماں کا اشارہ ہوا بی بی مریم علیہ السلام کا اشارہ ہوا فاشارت الیہ اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں میری ماں سے مت پوچھو میں جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں.
आओ सवाल करते जाओ, मैं जवाब देता जाऊं। हैं दूध पीते बच्चे, 7 दिन के बच्चे हैं या 21 दिन के बच्चे हैं, जो भी रिवायात हैं, दूध पीते हुए पंगूड़े में सो रहे हैं। माँ ने इशारा किया, तवज्जो मेरी तरफ। माँ का इशारा पाकर ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठता है। अब अबू जहल की मुट्ठी है। अबू जहल देहन में सोचता है कि ये कैसे कह रहे हैं कि जो तेरी मुट्ठी में बंद है वो मेरी खबर बता दे। हालांकि ये चीज बेजान है, अंधी है, देख नहीं सकती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा नहीं किया, तवज्जो मेरी तरफ, उंगली का इशारा नहीं किया। मुट्ठी अबू जहल की है। मेरे आका ने अपनी नजर का फैजान अता फरमाया। अबू जहल की बंद मुट्ठी में पहले पहल जो कंकरियां थी, पत्थर थे, उनमें अल्लाह ने जान डाल दी। नजर का फैज देखें, अब तरतीब सुनते जाएं। पहले जान आए, जान के बाद ईमान आया, ईमान के बाद इल्म आया, इल्म के बाद अक्ल आई, अक्ल के बाद अल्लाह ने हिजाब उठा दिए। पर्दे में रहकर वो बाहर नहीं जानती थी। मेरे आका के फैजान से अल्लाह ने बंद मुट्ठी में कंकरियों को इल्म गैब अता फरमा के कहा, कंकरियों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंद मुट्ठियों में कंकरियों को इल्म कहां से आ गया? ये मेरे आका की नजर करम का फैज था। मेरे आका की निगाह करम हो, माँ की उंगली का इशारा हो। हजरत ईसा बोल उठे। अरे जो माँ के इशारे से बोले वो ईसा कहलाता है, और जैसी नजर से पत्थर बोल पड़े उसको मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह बेशक।